مسلمان اتنے غریب تھے کہ وہ فیس معافی کے لیے درخواست دیتے تھے۔ یہاں انگریز نے پالیسی کے مطابق ہائی اسکول بننے ہی نہیں دیے۔ گجرات میں جتنے ہائی اسکول تھے سب پرائیویٹ تھے۔ گجرات شہر کے ہندو ہم سے زیادہ مالدار تھے، ان کے بچے بھی پڑھے لکھے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات رنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید ہارون شوکت، اور آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں تحریک پاکستان گجرات کے کارکن جناب سید شوکت اقبال، اور ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم گجرات کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، آپ کی جو دادا جان تھے سید غلام شاہ ایڈوکیٹ، وہ بہت ہی قابل وکیل تھے، اور ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاید ہی انہوں نے اپنے کیریئر میں کوئی کیس ہارا ہو اس زمانے میں، اور 1921 میں ان کی وفات بھی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں جب تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا، مڈل تک بھی اسکول میسر نہیں ہوتا تھا شہروں میں، اور تعلیم پر ہندو اور سکھوں کی اجارہ داری تھی ایک قسم کی، کیونکہ انگریز نے ان کو پریفر کیا تھا مسلمانوں پر۔ تو پھر کن حالات میں انہوں نے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی گجرات جیسے شہر میں رہتے ہوئے، اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں آپ کچھ بتائیے گا۔ غلام شاہ ولد حسن شاہ اپنے زمانے کی سب سے قابل وکیل تھے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہوگی کہ وہ وکیل کیسے بنے۔ ان کے والد حسن شاہ کی شادی جکالیا میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں پرائمری اسکول میں پہلی جماعت میں داخل ہوئے تو اتنے قابل تھے کہ ایک دن ان کا استاد کہنے لگا تھا میں چھٹی پہ ہوں، غلام شاہ جو دوسری کلاس میں پڑھتا ہے وہ تیسری اور چوتھی جماعت کے لڑکوں کو بھی پڑھائے گا۔ جب انہوں نے امتیازی نمبروں سے پرائمری اسکول پاس کیا، کنجا میں مڈل اسکول ہوا کرتا تھا، وہاں ان کے استاد نے انہیں داخل کرا دیا، اور ان کا مسئلہ جو تھا وہ رہائش کا اور کھانے کا وہ بھی استاد نے حل کرا دیا۔ وہاں ایک ککے زئی خاندان جو متمول تھا، مالدار تھا، ان کے گھر وہ رہنے لگے، ان کو بچوں کو بھی پڑھانے لگ جاتے تھے۔ وہ جب وہ امتحان سے باہر نکلتے تھے تو استاد کہتا تھا وائی جس کا سوال کا جواب غلام شاہ کے جواب سے مل جائے اس کا سوال ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے کہ میرے والد انہیں ڈانٹتے تھے کہ تم نالائق ہو۔ جب میں کمرہ امتحان سے باہر نکلتا تھا تو سب ہندو سکھ مسلمان لڑکے میرے ارد گرد شاہ صاحب آپ کا جواب کیا ہے، شاہ صاحب آپ کا جواب۔ کبھی ان میں ریاضی کا سوال غلط نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پھر امتیازی نمبروں سے مڈل کا امتحان پاس کیا تو وہ نائب تحصیلدار بن گئے۔ وہ اتنے قابل تحصیلدار بنے، نائب تحصیلدار بنے کہ وہ ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے انہیں ایک دن کہا غلام شاہ ادھر آؤ، دستخط کرو۔ انہوں نے دستخط کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا استعفیٰ ہے اور یہ آرڈر لو، جا کے ہائی اسکول جلندھر میں ٹیچر لگ۔ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کا والد یعنی میرا دادا فوراً جلندھر گیا، وہاں وہ ٹیچر لگ گئے۔ وہ ان دنوں جنہوں نے ہائی اسکول میں میٹرک کا امتحان پاس کرنا ہوتا تھا، ایف اے کا، بی اے کا، وہ صرف اسکول ٹیچر یا سرکاری ملازم امتحان دیتے تھے۔ انہوں نے اس طرح میٹرک بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ پھر اس سے انگریز ڈپٹی کمشنر نے انہیں ایم اے کالج لاہور میں لیکچرر لوا دیا، وہاں انہوں نے ایف اے پاس کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بی اے پاس کیا، اور والد صاحب مجھے بتایا کرتے تھے جب انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا تو وہ فارسی کے ایک پرچے میں اول آئے۔ والد صاحب کے مطابق میرے دادا کے 148 نمبر کے تھے، اور سر شادی لال جو بعد میں چیف جسٹس بنا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے وہ 147 نمبر تھے۔ تو وہ ملنے آیا کہ کون لڑکا ہے جو مجھ سے ایک مضمون میں آگے نکل گیا۔ وہ جب اس نے میرے دادا کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا،
میرے دادا کے پاس کوٹ بھی نہیں تھا، معمولی سے کپڑوں میں دیکھ کے وہ حیران رہ گئے. اسے کہا غلام تمہارا نام غلام شاہ حاجیاں، وہ تم نے مجھے 1 نمبر سے شکست دیا، میں آج تک کسی مضمون میں سیکنڈ نہیں آیا اور تم پہلے لڑکے ہو. دادا نے بتایا شادی لال اگر میرے ذرائع ہوتے تو میں کسی جگہ کسی اسکول میں تمہیں کسی مضمون میں آگے نہیں نکلنا تھا. میں تو بہت ہی غریب خاندان سے ہوں اور میں اپنی تعلیم بڑی مشکل سے حاصل کی ہے. بعد میں پھر انہوں نے اردو میں وکالت کا امتحان پاس کیا، وہاں پھر گجرات میں آ گئے. انہوں نے بعد میں انگریزی بھی سیکھ لی تھی. یہاں انہوں نے وہ اپنی وکالت شروع کر دی تھی. اور ان دنوں ہمارے ہمسائے محمد اکبر عرضی نویس تھے، وہ مجھے بتایا کرتے تھے غلام شاہ فوت ہو گیا، وہ وکالت کو ایک صندوقچے میں بند کر گیا، اسے تالا لگا گیا، کوئی مائی کا لال آئے گا جو اس تالے کو کھولے گا. وہ اتنے قابل وکیل تھے کہ وہ کسی مقدمے میں نہیں شکست کھاتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ سید غلام شاہ ایڈوکیٹ نے جس طرح اس زمانے میں سخت ترین حالات کے اندر تعلیم حاصل کی، کتنے فیصد لوگ آپ کے خیال میں اس زمانے میں میٹرک تک تعلیم حاصل کرتے تھے، اور کیا لوگوں کے لیے لوگوں کی رسائی میں اس وقت تعلیم ہوتی تھی اس زمانے میں؟ نہیں، یہاں جو لاہور سے اگر اٹک کی طرف جائیں تو یہاں انگریز نے پالیسی کے مطابق ہائی اسکول بننے ہی نہیں دیے. ان علاقوں سے اس نے فوج بھرتی کرنی تھی اور امرتسر سے پرے پرے جو ضلع ہیں وہاں سے فوج کے لیے کلرک بھرتی کرنے تھے، وہاں انہوں نے ہائی اسکول بنائے. تو اسی لیے گجرات میں جتنے ہائی اسکول تھے سب پرائیویٹ تھے. مثلا زمیندار ہائی اسکول، اسلامیہ ہائی اسکول، سناتن دھرم ہائی اسکول، اور گورنمنٹ کا ایک بھی ہائی اسکول نہیں تھا. تو ان دنوں تعلیم حاصل کرنا بے حد مشکل تھا. تو یہ جو پرائیویٹ اسکول تھے، اسلامیہ ہائی اسکول اور سناتن دھرم ہائی اسکول، تو ان کی جو فیس تھی وہ غریب افراد کی پہنچ سے باہر ہوتی تھی؟ فیسیں تو بہت معمولی ہوتی تھی، لیکن مسلمان اتنے غریب تھے کہ وہ فیس معافی کے لیے درخواست دیتے تھے. اور ہندو بہرحال گجرات شہر کے ہندو ہم سے زیادہ مالدار تھے، ان کے بچے بھی پڑھے لکھے تھے اور کاروبار بھی ان کے پاس تھا، تعلیم بھی ان کے پاس تھی. باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہمارے پاس زمینیں تھیں، وہ ان سے جو آمدنی ہوتی تھی مسلمانوں کی بے حد ہی قلیل ہوتی تھی اور ہندو ہر لحاظ سے حاوی تھا. جی ویورز، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس زمانے میں انگریز کی جو پرائورٹی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان تعلیم سے دور رہیں تاکہ یہ کبھی بھی ایک قوم کی مانند ہمارے سامنے دوبارہ نہ کھڑے ہو سکیں. اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج بھی ہم اسی طرح تعلیم سے دور ہیں جو ہم سے انگریز چاہتا تھا. آج بھی ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ مہذب معاشروں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. جس طرح انگریز نے یہ پالیسی تقسیم ہند سے پہلے بنائی تھی کہ ہندو زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، سکھ زیادہ تعلیم یافتہ ہوں اور مسلمان کم تعلیم یافتہ ہوں، آج تک وہ ریشو برقرار ہے. کیونکہ اگر آپ انڈیا کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، تعلیم بھی آج بھی ادھر بہت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی وہ آگے ہیں. تو اب ہر کوئی تو سید غلام شاہ ایڈوکیٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ذہن کا مالک ہو اور حالات کا مقابلہ کر کے ہندو اور سکھ طلباء کو شکست دیتے ہوئے ایک کامیاب وکیل بن جائے. تو اس سلسلے میں ہمیں بحیثیت قوم تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی بیل آئیکن پر کلک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.